والے ہیں برمودا ٹرائنگل کا معمہ آخر کیا ہے۔ برمودا ٹرائنگل بحر اقیانوس کا ایک علاقہ ہے جو امریکہ کے جنوبی مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ اس علاقے کا رقبہ تقریباً 13 لاکھ مربع کلومیٹر کا ہے۔ اگر اس علاقے کو بھارتی ریاستوں راجستھان، مدھیہ پردیش اور مہاراشٹر کے مشترکہ رقبے میں بھی شامل کر لیا جائے تو یہ حجم میں بہت بڑا ثابت ہوگا۔ اگرچہ یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ برمودا ٹرائنگل کا رقبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے، لیکن اس کا اثر برمودا ٹرائنگل کے علاقے سے باہر بھی رہتا ہے۔ وہ جگہ ہے جہاں مقناطیسی خلیے کی وجہ سے کمپس ٹھیک سے کام نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بہت سے ہوائی جہاز اور سمندری بحری جہاز گم ہو چکے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کہاں گئے، کیونکہ آج تک نہ تو جہاز واپس آیا اور نہ ہی اس کے مسافر۔ ناظرین، دنیا سائنس کے میدان میں بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی برمودا ٹرائنگل کا راز دریافت نہیں ہو سکا۔ تاہم اس جگہ کا باریک بینی سے جائزہ لینے کے بعد سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کا ایک نیا نظریہ پیش کیا ہے، جس سے کئی سوالوں کے جواب مل گئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے لیے برمودا ٹرائنگل کے بارے میں معلومات جاننا ضروری ہے، تاکہ آپ یہ بھی سمجھ سکیں کہ اس علاقے کو اتنا پر اسرار کیوں کہا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل انگل بحر اقیانوس کے ایک ایسے علاقے میں واقع ہے جہاں طوفان متعدد سمتوں سے آ سکتے ہیں۔ برمودا ٹرائنگل اکثر ٹائفون اور سمندری طوفان کی زد میں رہتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل ایک ایسی خوفناک جگہ ہے جہاں پر جانے والے بحری جہاز یا ہوائی جہاز اکثر اپنا راستہ کھو دیتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس جگہ پر مقناطیسی کمپس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جہاز میں سفر کرنے والے مسافروں کو اپنی سمت کا علم نہیں ہوتا۔ جہاز غائب ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ برمودا ٹرائنگل کا پہلا تذکرہ کرسٹوفر کولمبس نے کیا تھا، جس کے بارے میں اس نے اپنے زائد میں لکھا تھا۔ انہوں نے لکھا کہ جہاز کے کمپس نے برمودا ٹرائنگل کے علاقے کے اندر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد اس نے آسمان میں ایک عجیب سی روشنی بھی دیکھی۔ برمودا ٹرائنگل سینکڑوں سالوں سے لوگوں کے لیے ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ کون جانے کہ یہاں سے گزرنے والے کتنے ہوائی جہاز اور جہاز ضائع ہو چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ 5 ستمبر 1945 کو پیش آیا، جس نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ امریکی بحریے کے 14 پیشہ ور پائلٹوں کا ایک گروپ، جس کا نام فلائٹ، ایک تربیتی مشق کے لیے برمودا ٹرائنگل کی طرف روانہ ہوا تھا، لیکن صرف 1 گھنٹے اور 45 منٹ کے بعد فلائٹ لیڈ لیفٹیننٹ چارلس ٹیلو نے کنٹرول سینٹر کو فون کر کے انہیں مطلع کیا کہ سنگین گڑبڑ ہے اور ان کے طیارے کے تینوں کیمپس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ راستہ بھٹک گیا ہے اور اسے سمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد اس کا کنٹرول سینٹر سے رابطہ منقطع ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ 14 پائلٹ کہاں غائب ہو گئے۔ اسی شام ایک اور طیارہ اسے تلاش کرنے کے ناکام کوشش میں بھیجا گیا، لیکن ٹیک آف کے صرف 27 منٹ بعد اس کی کنٹرول سینٹر سے رابطہ بھی ٹوٹ گیا اور طیارہ اپنا توازن کھو بیٹھا اور پھٹ گیا۔ برمودا ٹرائنگل، لوگوں کا خیال تھا کہ جہاز کو قزاقوں نے لوٹ لیا ہے، لیکن 4 دسمبر 1872 کو یہ جہاز بحر اقیانوس میں ملا۔ اس جہاز کے مسافروں اور عملے کا کوئی سراغ نہیں ملا، تاہم جہاز میں موجود قیمتی سامان کی حفاظت کے باعث یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ جہاز کو قزاقوں نے لوٹا تھا۔ ایک اور واقعہ 1918 میں سامنے آیا، جس میں ایک بہت بڑا USS شپ جہاز پہلی جنگ عظیم کے لیے ایندھن کے فراہم کے لیے امریکہ جا رہا تھا۔ اس میں عملے کے تقریباً 309 ارکان تھے اور یہ بھاری سامان سے لدا ہوا تھا۔ یہ جہاز کبھی واپس نہیں آیا۔ اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن نہ مل سکا۔ اسی طرح گزشتہ 100 سالوں میں تقریباً 20 طیارے اور 20 جہاز برمودا ٹرائنگل میں گم ہو چکے ہیں، جن کا مبالغہ آج تک نہیں مل سکا۔ ان میں تقریباً 10,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وہاں کے پراسرار حالات اور بحری جہازوں کی گمشدگی جیسے واقعات ایک عرصے سے انسانی ذہن کے لیے
انسانی ذہن کے لیے تجسس کا موضوع بنے ہوئے ہیں۔ ان واقعات کو دیکھ کر لوگوں میں بہت سی افواہیں پھیلنے لگی ہے۔ اس جگہ پر ایلین یعنی قیسی اور سیارے کی مخلوق کا قبضہ ہے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں ایلین رہتے ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ انسان ان کے علاقے میں آئے، اس لیے وہ انہیں زمین سے غائب کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک سمندری عفریت رہتا ہے جو لوگوں کو نگل جاتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے اسرار کے پیچھے کوئی درست نظریہ نہ ہونے کے باوجود اس علاقے میں ہر سال حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں بحری جہازوں کے لاپتہ ہونے کی وجوہات پر کئی مطالعات کی گئی ہے۔ سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کا معمہ حل کر لیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں ڈوبنے والے بڑے جہاز اور ہوائی جہاز کے پیچھے کوئی سمندری عفریت یا ایلین نہیں ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ بحری جہاز اور ہوائی جہازوں کی پراسرار گمشدگی کے لیے سمندر کا پانی اور ہوا ذمہ دار ہے۔ سائنسدانوں نے اس پر کافی مطالعہ کیا اور ان کی تحقیق کے مطابق توقعوں پر خطرناک ہوائیں چل رہی ہے۔ ان ہواؤں کی رفتار تقریباً 274 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ جب کوئی جہاز یا ہوائی جہاز اس ہوا کی زد میں آتا ہے تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا جہاز پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ ہوائیں اس کے اوپر بننے والے بادلوں کی وجہ سے چلتی ہے۔ ان بادلوں کو مہلک بادل بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بہت گھنے ہوتے ہیں اور ان کے اندر شدید طوفان بھی اٹھتے رہتے ہیں۔ جب ہوائی جہاز ان بادلوں کے اندر جاتا ہے تو وہ اپنا توازن کھو بیٹھتا ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر طیارے پھٹ جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان مہلکہ بادلوں کا دراصل 20 سے 55 میل ان میں سے گزرنا واقعی ایک خطرناک کام ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس جزیرے پر بہت سی ہوائیں ہیں۔ سائنسدانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس جزیرے پر بہت سے ہوائیں بم ہیں جو مستعد بادلوں کی وجہ سے بنتے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہاں ہوائیں بہت تیز رفتار سے چلتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں اٹھنے والی لہریں بڑی ہوتی ہیں۔ ان کی لہروں کی اونچائی 100 فٹ سے زیادہ ہے۔ اس دوران جو بھی ان کی رابطے میں آتا ہے وہ آیا تو پھٹ جاتا ہے یا سمندر میں ڈوب جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زمین کے اس حصے میں جہاں برمودا ٹرائنگل واقع ہے وہاں بہت مضبوط مقناطیسی کھوج موجود ہے۔ اس کی وجہ سے جو بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ تیزی سے سمندر میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ برمودا ٹرائنگل کے گرد خاص قسم کی دھند چھائی رہتی ہے جس کی وجہ سے جہاز بھٹک جاتے ہیں۔ بحری جہازوں کے غائب ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ اس علاقے میں میتھن گیسوں کے ذخائر موجود ہے۔ اس کی وجہ سے پانی کی کثافت کم ہو جاتی ہے اور جہاز آہستہ آہستہ پانی میں ڈوبنے لگتا ہے۔ یہ گیس آسمان پر اڑنے والے جہاز کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ میتھین گیس کی وجہ سے وہاں برقی مقناطیسی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیمپس وہاں کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کی طرح ہماری دنیا میں بھی بہت سے پراسرار مقامات ہیں جنہیں حل کرنا بہت مشکل ہے۔ آج کے دور کو سائنس کا دور کہا جاتا ہے کیونکہ سائنس دنیا کی تمام حل نہ ہونے والی پہلیوں کو اپنے طریقے سے حل کرتی ہے۔
90 ہے۔